بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. جناب اب آتے ہیں آگے الحالۃ الاولی. الحالۃ الاولی الافتاء بمذہب آخر لضرورت او حاجت عامہ، کہ افتاء کسی اور کے مذہب کے اوپر فتویٰ دینا ضرورت کی وجہ سے یا حاجت عامہ کی وجہ سے جو ہے کیا فتویٰ جو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا، یا اس کے اوپر کیا شرائط کیا ہو سکتی ہیں اسی کے اوپر. دیکھیے جی، وذالک ان یکون فی المذہب فی مسئلۃ مخصوصۃ حرج شدید، کہ مسئلے کے اندر کیا ہو حرج شدید ہو، لا یطاق، اس کی جو ہے اس کی استطاعت موجود نہ ہو، او حاجت واقعیۃ لا محیص عنہ، یہ حاجت واقعہ ہو، اسے چھٹکارا نہ ہو، فیجوز ان یعمل بمذہب آخر دفعا للحرج، تو پھر عمل کیا جا سکتا ہے دوسرے کے اوپر حرج کو دور کرتے ہوئے، انجاز للحاجت، اور حاجت کو پورا کرتے ہوئے. وهذا كما افتى علماء الحنفیہ بمذہب الشافعیہ فی جواز الاستئجار علی تعلیم القرآن، تعلیم قرآن کے اوپر جو اجارے کے اوپر جو فتویٰ دیا. مذہب المالکیہ فی زوجۃ المفقود، مفقود کے اندر سے والانین، انین اور والمتعنت، اور متعنت کے اندر متعنت وہ ہوتا ہے جو بندہ کیا کر رہا ہے، مثال کے طور پہ جس کو کہتے ہیں نا ہٹ درم، جو ہے بیوی کو طلاق بھی نہیں دے رہا اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی نہیں پوری کر رہا. مثال کے طور پہ نہ اس کو نان نفقہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کو بسا رہا ہے، نہ اس کو چھوڑ رہا ہے. یہ جو ہے ان صورتوں کے اندر سے کیا کیا جائے گا. وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِي هَذَا النَّوْعِ مَا عَمَّتْ فِيهِ الْبَلْوَى، ایسے ہی جس میں بلوہ پایا تھا. مثال أن المتأخرین من علماء الحنفیہ قد افتوا بمذہب الشافعی فی مسئلۃ الظفر، جیسا کہ مسئلہ ظفر کے اندر جو ہے حنفیہ نے فتویٰ دیا ہے فی انه يجوز للظافر اخذ حقه من ای مال کانا، جس مال سے بھی چاہے تو اپنا وہ کر سکتا ہے، سواء کانا من جنس الواجب او من خلاف جنسی، وذلک لتغیر الناس فی مداومۃ الحقوق، کہ لوگ کیا رہتے ہیں حقوق ادا کرنے کے اندر جمع ادا نہ کرنے کے اندر کیا رہتے ہیں، جمع رہتے ہیں کہ ادا نہیں کرتے ہیں. سرابی ابن ابی فی کتاب الحجر، کتاب حجر کے اندر جو ہے اس کو ذکر کیا ہے ابن ابی نے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری صورتیں جو کل ہم نے پڑھ بھی لی تھی، یہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ نہیں وہ کر رہے ہوتے تو آپ کو اب عمل کرنا پڑتا ہے. وکذالک افضل داخلہ من الحنفیہ فی مذہب مالک رحمۃ اللہ فی مسئلۃ خیار المقبون. اب آتے ہیں یہ خیار مقبون. اس طرح متأخرین حنفیہ نے امام مالک کے مذہب کے اوپر فتویٰ دیا ہے خیار مقبون کے اندر فی انہ یجوز رد المبیع بغبن فاحش اذا کان فی غرر، کہ جناب علی خیار مقبون کے اندر کہ مبی کو رد کیا جا سکتا ہے اگر غبن فاحش، غبن فاحش کا مطلب ہے بہت بڑا دھوکہ ہو گیا کوئی، اذا کان فی غرر کے جس میں دھوکہ. سر حبیب بن عابدین فی رد المختار تحت باب المرابات والتولیہ، باب المرابہ والتولیہ کے جو ہے نا تحت انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. اس طرح جو ہے نا وہ ابن نجیم رحمۃ اللہ فی الاشباح والنظائر، ابن نجیم نے اشباح والنظائر میں تحت قاعدۃ المشقۃ تجلب التیسیر، کی مشقت کیا کرتی ہے، آسانی کو کھینچ لیتی ہے، تجلب التیسیر جو ہے. اچھا، خیار مغبون کیا چیز ہوتی ہے، یاد رکھو بچوں. خیار مغبون یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے حنفیہ کے نزدیک تو سیدھا سادہ سا معاملہ ہے. ایک آدمی جا کے ایک چیز تھی 10 روپے کی چیز تھی، 100 روپے کی خرید کے لے آیا، اس کو پتہ نہیں چلا، دکاندار نے کیا کر دیا، لوٹ دیا اس کو، تو وہ واپس آ گیا. تو اب یہ چیز اس کی کیا ہو گئی ہے دکاندار کو اس نے پیسے دے دیے، دکاندار نے اس کو چیز دے دی، اب یہ اس کو واپس نہیں کر سکتا، بس ختم ہو گئی بات جو ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ واپس نہیں ہو سکتی چیز، یہ اس نے بیچ دی، اس نے خرید لی، ٹھیک ہے نا. تو یہ حنفیہ کے نزدیک جو ہے نا یہ مسئلہ تو اسی سادہ سا وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے نا، لیکن جو ٹھیک ہے نا خیار مخبون جو ہوتا ہے ہمارے نزدیک کی بجائے وہ جو تھا اس میں سے اپنے مالکیہ کے نزدیک جو ہے نا، ٹھیک ہے، مالکیہ کے نزدیک یہ اگر ایک آدمی کو بڑا زبردست قسم کا دھوکہ پڑ جاتا ہے اور اس بیچارے کا کوئی وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کر سکتا ہے، اس کو واپس کر سکتا ہے ان کے نزدیک جو ہے نا، ٹھیک ہے.
اس نے دھوکہ دیا ہے، تو مالکیہ کہ ہاں یہ ہے کہ اگر خیار مغبون، جس طرح ہمارے یہاں خیار رویت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، خیار شرط ہوتا ہے، ایسے ہی خیار مغبون کہ مطلب کہ ایک ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہ جس کے اوپر عام طور پہ اتنے کی وہ چیز بیچی نہیں جاتی ہے اور بہت بڑا دھوکا ہوا ہے، ایک ہے چھوٹا موٹا جو عام طور پہ ہو جاتا ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ اس کے اوپر حنفیہ نے جو ہے نا، اور اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے خیر مغبون کی جو اصل میں جو وہ تھی، ٹھیک ہے نا، تو اور ان کے نزدیک اصل میں یہ کیا ہوتا ہے، ایک بندہ ہے جس کو کوئی قیمت کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو بیک کرنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا اصل میں ایک صحابی تھے، وہ کیا کرتے تھے، حدیث میں آتا بھی، اپنے حدیث کی کتابیں پڑھا بھی ہوگا، ان کو بیک کا بڑا شوق تھا، لیکن ان کو دھوکہ لگ جایا کرتا تھا، تو ان کے جو رشتے دار تھے اس نے ان کے پاس آئے اور کہا کہ ان کو منع کریں، تو انہوں نے جی کہا کہ مجھے بڑا شوق ہے کرنے کا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کر لیا کرو، اور تمہارے لیے کیا ہوگا ولی الخیار جو ہے نا، یعنی اس میں سے تمہارے لیے کیا، تم یہ کہہ دو کہ جی مجھے اختیار ملے گا اس میں سے، اگر وہ چیز کیا ہو گئی ہے، غبن ہو گیا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو تاکہ تم اس کو واپس کر سکو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے، اب کتنا ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے وہ ہیں، حنابلہ بھی اسے قائل ہیں، اور شوافے بھی مطلب اس میں سے مالکیہ بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی حنفیہ ہو گئے، شوافے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور اکثر مالکیہ جو ہیں، اکثر مالکیہ جو ہیں وہ اسے قائل نہیں ہے، اچھا، وہ کہتے ہیں بس بے ہو گئی ہے، وہ اکثر مالکیہ کہتے ہیں کہ جی بے ہو گئی ہے، تو بس اب جو ہے نا یہ نہیں ہو کیا جا سکتا، تو خیر غبن کا مطلب کیا ہوتا ہے، دھوکا ہو گیا، غبن فاحش، ٹھیک ہے نا، غبن فاحش کا مطلب ہے کہ بڑا زبردست قسم کا دھوکا ہو گیا، ایک چیز بتایا آپ کو کہ جی 100 روپے کی تھی، آپ 1000 روپے کی لے آئے ہیں، اور ہوتا ہے نا جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں، جی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جی یہ چیز کتنے کی ہے، تو یہ اس کے اوپر حنفیہ نے فتویٰ دی ہے خیار مخون کے اندر جو ہے، وكذلك افتى فقهاء الحنفیہ في مذهب الشافعیہ في زمان منافع المقصود في مال یتیم، ایسے ہی فقہاء حنفیہ نے فتویٰ دیا ہے مذہب الشافعیہ، شافعی کے مذہب کے مطابق بھی زمان منافع المقصوب کے مقصوب کے منافع کے زمان کے اعتبار سے، یعنی جو چیز غصب کر لی گئی ہے اس کے منافع جو ہوتے ہیں، اس کے جو منافع ہیں فی مال یتیم، مال یتیم کے اندر، وہ مال الوقف، مال وقف کے اندر، وہ ما اعد للاستغلال، اور وہ چیزیں جن کو آمدنی حاصل کرنے کے لیے جو تھا وہ تیار کیا گیا تھا، بلک طرح ابن امیر حاج رحمۃ اللہ ان یفتہ بزمان منافع بلغت مطلقاً، ابن امیر حاج جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کیا ہونا چاہیے، مطلقاً فتویٰ دینا چاہیے کہ جو بھی چیز غصب ہو گئی ہے اس کے منافع کا اب جو ہے وہ اب جو ہے اس کے اوپر بلک طرح تجویز دی ہے ابن امیر حاج نے، یہ کیا چیز ہوتی ہے، منافع کا جو غصب ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا کہ منافع کا غصب کیا ہوتا ہے، کہ جناب ایک آدمی ہے، مثال کے طور پہ میری گاڑی ہے اور میں اس کو کرائے پہ چڑھاتا ہوں، اور کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اس کو کیا کر لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، مجھ سے چھین لیتا ہے، زبردستی جو ہے اپنے پاس مہینہ رکھی رکھتا ہے، مجھے واپس نہیں کر رہا، تو مہینے بعد اس نے مجھے واپس کر دی، تو بس ٹھیک ہے، میرے پاس چیز واپس آ گئی، حنفیہ کا اصل مذہب کیا ہے، بس چیز واپس آ گئی ہے، اب جتنا عرصہ مہینہ وہ اس سے منافع اٹھاتا رہا ہے، یا اس میں مہینہ میرا جو نقصان ہوا ہے، میں کرائے پہ نہیں چڑھا سکا اس گاڑی کو، تو حنفیہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس چیز واپس آ گئی ہے تو منافع جو ہوں گے نا، یہ وہ زمان اس کے اوپر نہیں آئے گا، بس چیز اس نے واپس کر دی ہے تو زمان اس کے اوپر نہیں آ رہا، یہ حنفیہ کا وہ تھا، تو زمان نہیں آ رہا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے،
لیکن جو شافعی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جتنا عرصہ اس کا وہ ہوا اس بندے کا نقصان ہوا ہے. اب اور نقصان کس کی وجہ سے؟ اس کے غصب کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. جب اس کے غصب کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو اس صورت میں وہ بندہ منافع کا بھی کیا بنے گا؟ ضامن بنے گا. وہ منافع کا بھی ضامن بنے گا. جب منافع کا ضامن بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی دے گا. تو اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے، اور یہ کتاب الغصب میں آپ دیکھیں گے نا، کتاب الغصب قدوری میں دیکھیں گے، کسی جگہ بھی دیکھیں گے، ہدایہ میں دیکھیں گے. وَكَذَلِكَ أَفْتَىٰ فُقَهَاءُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ بِزَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ. اور یہ کس کے اندر سے؟ مال یتیم کے اس میں سے. اچھا، یا مال وقف کے اندر ہے. یہ احناف نے اس کے اندر فتویٰ دے دی کہ یتیم کا مال ہے بیچارے کی، کوئی وہ چیز تھی جس کو تھا، یا وقف کا مال ہے اس کو کوئی بندہ غصب کر کے چلا جاتا ہے، کوئی چیز جو ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اس کو زمان بھی ادا کرایا جائے گا. وما اعد للاستحلال ہے ایسی جو چیزیں آمدنی حاصل کرنے کے لیے جن کو تیار کیا جاتا ہے. تو ابن امیر حاج تو کہہ رہے ہیں کہ مطلقاً کیا کر دو، یہ فتویٰ تو جو بھی بندہ غصب کرے گا اس کا اتنے دن جو ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اس کا جو دودھ بھی وہ ہوا ہے تو اس کا بھی زمان دے گا ساتھ جو ہے. وقت تعقدت فی اصل المعاملات، حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو معاملات اور پیچیدہ ہو گئے ہیں. وکثرت فیہا حاجات الناس، لوگوں کی حاجات بہت ہو گئی ہیں. ولا سیما بعد حدوث الصناعات الکبیرہ، آج کل کی جو بڑی بڑی جو فیکٹریز وغیرہ بن گئی ہیں اور بڑی بڑی چیزیں جو ہیں. مشہور تجارت فیما بین البلدان والاقالیم، اور خاص طور پہ تجارت کا پھیلنا بین البلدان، شہروں کے درمیان، والاقالیم اور ملکوں کے درمیان. فینبغی للمفتی ان یسہل علی الناس الاخذ بما هو ارفق فیما تعم بالبلوى، تو مفتی کے لیے زیادہ وہ ہے مناسب ہے کہ لوگوں پہ سہولت کرے، اور خاص طور پہ وہ چیز جو زیادہ ان کے لیے آسان ہو. اور عمومی بلوا آپ کو بڑی وسعت رکھنی پڑتی ہے معاملات کے اندر، جو ہے وسعت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، عبادات کے اندر کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، معاملات کے اندر تھوڑی سی وسعت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اس کے اندر سے. سواء کان فی مذہبی اور فی غیر مذہبی من المذاہب الاربعہ، چاہے وہ اس کے مذہب میں ہے یا غیر مذہب میں. لیکن یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا کہ اٹھ کے آپ کیا کریں کل سے مجھے شروع کر دیں اچھا یار فلاں جگہ کے اوپر تو یہ ہے، فلاں کا تو مذہب اس بارے میں یہ ہے. نہیں ایسا نہیں کرنا، اس میں ایسا نہیں دیکھنا. وقت اوصى بذلك شیخ مشاہد علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ صاحب و شیخ علامہ اشرف تھانوی رحمۃ اللہ. یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تھی وصیت فرمائی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پسندیدہ استاد تھے نا اصل میں وہ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پسندیدہ استاد، اور جو تھے جو ان کو ساتھ بہت زیادہ عقیدت تھی وہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت تھی. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو تھا نا وہ عرض کی تھی بیعت کی کہ مجھے آپ بیعت فرما لیجیے. تو حضرت پڑھتے تھے اس وقت دیوبند کے اندر. تو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا تھا اس وقت کہ بھئی تم کیا ہو ابھی طالب علم ہو نا، اس لیے میں نہیں کرتا. تو جب یہ جا رہے تھے مکہ جا رہے تھے تو انہوں نے حاجی صاحب کو خط لکھا، اور خط لکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر چکے تھے، جنگ آزادی کیونکہ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو تھا وہ حاجی صاحب مکہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. پھر انہوں نے خط لکھا کہ آپ ان سے جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا میری سفارش کر دیجئے بیعت کی کہ مجھے بیعت کر لیں. جب یہ گئے انہوں نے خط دیا تو حاجی صاحب نے کہا کہ ان سے کیا کہتے ہیں، میں خود آپ کو بیعت کرتا ہوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی شیخ تھے مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی. انہوں نے کہا میں خود آپ کو کیا کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں. تو حاجی صاحب کے پاس تو حضرت جو ہیں وہ 2 دفعہ گئے ہیں، ایک 1301 ہجری میں گئے ہیں، ایک 1310 ہجری میں گئے ہیں، اور کچھ عرصہ رہے بھی ہیں اس میں سے. اور پھر جو تھے حاجی صاحب
کے بعد جو تھا مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی ایک عقیدت کا ایسا تعلق تھا، بس فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بیعت ہونے کی درخواست نہیں کی ان سے اس کے بعد، لیکن یہ تھا کہ ان سے مشورے لیتا رہتا تھا۔ تو یہ جو تھا نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فتووں کے اندر مشورے لینا، باطن کے اندر وہ لینا، سارا کا سارا جو تھا وہ مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دیوبندیت کی جو بنیاد ہے نا، دیوبندیت کی جو بنیاد ہے وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیوبندیت کی جو بنیاد ہے بیسیکلی وہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اصل بنیاد ہے۔ تو ان کی جو ہے نا اس میں سے اسی لیے بعض حضرات جو ہیں ان کے بارے میں یہ فتوے وغیرہ جو دیتے ہیں، اور اس میں سے جی ان کا فتویٰ کہتے ہیں جی کوا حلال ہے۔ وہ کہاں انہوں نے کہا ہے کہ کوا حلال ہے؟ ایک گندگی والا کوا انہوں نے کہاں کہا ہے کہ یہ کوا حلال ہے؟ ٹھیک ہے، تو بعض لوگ ان کے اوپر اس طرح کے جو ہے نا، اور احمد رضا خان بریلوی صاحب جو تھے وہ بڑا ان پہ جو تھے نا بس فتوے لکھنا ان کے خلاف اور کفر کے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا ایک وہ چلتا تھا۔ لیکن جو تھے اس سائڈ سے ہمارے اکابر کی طرف سے کوئی بھی ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی تھی، جو تھے اکابر جو ہیں ہمارے اکابر نے کبھی کسی کو کفر کے فتوے نہیں دیے کہ جناب پکڑ کے جو ہے نا ان کے کفر کے فتوے دے دیے ہوں۔ لیکن دوسری طرف جو تھی وہ بڑا ہی معاملہ گڑبڑ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت کے جو کہا جا رہا ہے کہ جناب مرشد نگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، دیکھو کہ لوگوں کے لیے آسانی جو ہے معاملات کے معاملے کے اندر جو ہے وہ کیا کرو۔ وقد عامل بذلك الشیخ التھانوی قدس اللہ سرہ من قسم سے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معاملات کے اندر کیا کیا ہے، اس میں وسعت پیدا کی ہے فی امداد الفتاوی، افتى بقول الشافعیۃ فی عدم اشتراط وجود مسلم فی الی حلول الاجل۔ اس لیے امام انہوں نے کیا کیا، فتویٰ دیا ہے کہ جو وہ ہے مسلم فی جو ہے، مسلم فی بے سلم، اب جانتے ہو کوئی چیز میں نے آج وہ سودا کر لیا، چیز مجھے مہینے بعد ملے گی، ابھی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو حضرت فتویٰ یہ دیا کہ جی ضروری نہیں ہے، آپ نے پڑھا تھا بے سلم کی 7 شرائط تھی قدوری کے اندر، تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ چیز کیا ہونی چاہیے، مارکیٹ میں ہمیشہ موجود رہنی چاہیے، جب سے آپ نے سودا کیا جب تک وہ ادا کرے گا اس وقت تک وہ مارکیٹ میں غائب نہیں ہونی چاہیے۔ شافعی کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، حضرت نے اس کو دیا، اور واقعی تو جب آپ بے سلم کر رہے ہو تو اس لیے تو کر رہے ہو کہ بھائی بعض دفعہ وہ مارکیٹ میں چیز اویلیبل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ مسلم فی جو ہے وہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جناب ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہو، مارکیٹ کے اندر وہ چیز اویلیبل بھی ہو، اگر اویلیبل نہیں ہے تو تب بھی آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر، مطلب اس کی بے سلم ہو سکتی ہے اور کوئی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب فی عدم اشتراط وجود مسلم فی لا حل جل و جواز سلم الحال، اور سلم حال بے سلم آپ کو پتہ ہے احناف کے نزدیک تو یہ تھا کہ جی بے سلم اس چیز کی ہو سکتی ہے جو مہینے بعد جو ہے نا چیز مہینے سے کم کی وہ نہیں ہوگی، شرط نہیں ہوگی اس میں سے ویسے، لیکن باقیوں کے نزدیک نہیں تھا، تو اس کو بے سلم حال بھی کی جا سکتی ہے کہ جی فوراً ابھی کل کے لیے کر لیے اس طرح۔ تو مذہب المالکی فی جواز الشرکۃ بالعروض، ایسے ہی مالکیہ کا مذہب کیا ہے کہ جو آپ شرکت کرتے ہو، شرکت کی آپ نے قسمیں پڑھی ہوں گی، شرکت وجوہ، شرکت انعام، شرکت ملک وغیرہ جو تھی اس پہ، تو آپ یاد رکھو کہ احناف کا تو مسئلہ کہ یہ تھا کہ جناب شرکت آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب دونوں کی طرف سے کیا ہو، مثلا درم یا دنانیر وغیرہ ہیں، یا آپ آج کل کے زمانے میں کہہ لو کہ پیسے ہوں، سامان ملا کے شرکت نہیں کی جا سکتی کہ مثال کے طور پہ میں نے اپنی گاڑی دے دی اور دوسرے آدمی نے کہا کہ جناب فلاں میں نے اپنا کیا کر لیا، گھر آپ کو دے دیا، اور اب ہمارے کیا ہے گاڑی اور گھر سے جو ہے نا بغیر بیچے ہم کیا کر رہے ہوں اس کو شرکت کاروبار کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ احناف کے نزدیک تھا، احناف کہتے ہیں کہ پیسوں کی صورت میں آپ پیسے وہ لے کے پھر اس کے بعد کیا کرو گے، لیکن جو تھا اس کے اوپر مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی لازمی نہیں ہے، وہ عروض سامان کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو جو ہے نا اس میں بھی حضرت نے فتویٰ دیا کہ جی ہو سکتا ہے۔ مذہب الحنابلہ فی جزم فی منافع الدابہ، اور حنابلہ کے مذہب پر کہ مزاربت جو ہے وہ مزاربت جو ہوتی ہے وہ جانور کے جو منافع ہیں اس کے اندر بھی مزاربت ہو سکتی ہے،
मुज़ारबत क्या होती है कि एक आदमी का सरमाया होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आदमी उसके ऊपर वो कर रहा होता है। तो अब जो है ये अगर किसी ने किसी को कोई चीज़ दे दी है और कहा कि भाई तुम इसको इस्तेमाल करो, जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा, ये मुज़ारबत के तौर पे जो है। तो ये अहनाफ के नज़दीक तो क्या था कि पैसे लगाए बंदा इसमें से। कहते हैं कि वलकिन यजिबुल जवाज लिफ्ता मज़हब बिसबिल हाजा व मिल बलवा अन तथा को शुरुतुल आतिया। लेकिन अब ये नहीं है कि जनाब अली हर आपने क्या कर लिया कि फतवा देना जायज़ होगा उस सूरत में जब ये चीज़ें सूरत पाई जा रही हैं, शुरूत पाई जा रही हैं। नंबर एक, शुरूतुल इफ्ता बिमज़हबिन आखर बिसबिल हाजत औ उमूमिल बलवा कि अल अव्वल अन तकून अल हाजत शदीदा, कि हाजत क्या हो, हाजत शदीदा हो, वल बलवा आम फि फिल अम्र फिल नफ्सिही, कि बलवा आम हो, उमूमी तौर पे लोग उसमें मुब्तला हों। ला मुजतल वहम बिज़ालिका, सिर्फ वहम ना हो कि जनाब नहीं यार इसकी जरूरत पड़ सकती है, नहीं, वो मार्केट के अंदर वाकई इतनी ज्यादा वो हो गया है कि उसमें से अब जरूरत पड़ गई। आसानी अन यताक़द अल मुफ्ती मिम अच्छा जी, अन यताक़द अल के मुफ्ती को यकीन हो मिम मसीस अल हाजत के जनाब अली उसमें से कि अन यताक़द मुफ्ती, मुफ्ती को यकीन हो जाए कि उस हाजत के बारे में जो है ना, वज़ालिका मुशावरत गैरिही, और ये कब होगा कि जब वो किसी और से मशवरा वगैरह करे, मिन अस्हाबिल फ़त्वा व अस्हाबिल ख़िबरा, कहते हैं अस्हाब फ़त्वा से, अस्हाबिल ख़िबरा माहिरीन से, उस ज़माने उस फील्ड के माहिरीन से करे, फ़िज़ालिकल मजाल यानी उस फील्ड के जो माहिरीन है उनसे मशवरा करे। यार देखो ये चीज़ वाकई आजकल के क्या हो गया, ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह हैं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुफ्तियों को तो मैं मुफ्तियों से तो पूछूंगा कि जनाब, लेकिन मुझे पहले मार्केट के अंदर करना है कि जनाब हो रहा क्या है, कारोबार होता कैसे है, फिर मैं मुफ्तियों से मशवरा करूंगा कि देखो यार ये तो इसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है वहां पे, अब क्या करें फिर। तो इस वजह से वल आसान अल्लाह युबादिर बिल मुनफरदन गैरिही, तो अब बेहतर बात यह है कि अकेले फतवा ना दे, बल युहाविलु बिल कद्र मुस्तता, बल्कि कोशिश करे जितनी हो सकती है यज़ुम माऊ फ़तवा गैर मिन उलमा, के मिला ले अपने साथ बाकी उलमा के फतवे को, व ख़ासतन इज़ा अरादा अन यंशुर फ़तवा अला निताक़िन वासिन, और ख़ास तौर पे अगर उसका फतवा क्या फैल रहा हो बड़ी वसी। आजकल तो हर फतवा ही बड़ी वसी पैमाने पर सोशल मीडिया जो है ना वो ऐसे फैल जाता है, तो इस वजह से जल्दी ना करे जो है। नंबर 3, यतसब्बता फ़ी तहक़ीक़िल मज़हब अल्लज़ी युरीदु अन युफ़्तिय बिही तहक़ीक़न बालिग़न, कि जनाब अली यतअक्कद व यतसब्बत, कि खूब उसकी कहते हैं मालूमात हासिल कर ले, ठीक है ना, उस मज़हब के ऊपर कि जिसके ऊपर फ़तवा देने का इरादा है। वल अहसन युराजिअ फ़ी ज़ालिका उलमा ज़ालिकल मज़हब, बेहतर ये है कि आप उन मज़हब के उलमा से रुजू करो। वला यक्तफ़ी बिरुयति मसलत फ़ी किताबिन औ किताबैन, कि खुद ना देखे एक किताब या दो किताबों में, लिअन्ना कुल्ल मज़हबिन लहू मुस्तलहातुन तख़ुस्सुहु, हर मज़हब की अपनी कुछ इस्तिलाहात होती हैं जो ख़ास होती हैं, वअसालीब यनफ़रिदु बिहा, और असलूब होते हैं जिनके साथ मुनफ़रिद होता है, और रुब्बमा ला यसिलु इला मुरादिल हक़ीक़ी इल्ला मन मारसा हाज़िल मुस्तलहात वल असालीब, और वो भी बंदा जिसको इस इन इस्तिलाहात से क्या होती है, मुमारसत होती है, वही कर सकता है। इसलिए याद रखो कि आप खुद मतलकन ना देखो कि अच्छा जी यार चलो हनाबिला के नज़दीक तो ये मसला ऐसे है ना, किताब में लिखा हुआ है जी, मुदव्वना में लिखा हुआ है जी, फलां जगह लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना। इसलिए कि हमें वो नहीं होती है, इसलिए आपसे कोई बंदा आके पूछे ना कि जनाब अच्छा ये इस पे बारे में मालिकी क्या कहते हैं, तो आप खुद ना उठ के फौरन जवाब देते हैं जी मालिकी इस बारे में ये कहते हैं, शाफ़ी इस बारे में ये कहते हैं। भाई उनके मुख्तलिफ अक़वाल होते हैं, उनके भी क्या चीज़ें चल रही होती हैं मज़हब के अंदर, वो हज़रात जो होते हैं वो देख रहे होते हैं, तो उनको मुनासबत होती है। जैसे तो हम लोग क्या हैं बेसिकली, हम हनफी मज़हब के मुताबिक फ़तवा देते हैं। कोई आपको आके कहे ना कि जी चारों मज़हब के मुताबिक आप फ़तवा दें, तो आप कहें कि जनाब चारों का तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपको हनफी मज़हब के मुताबिक दे सकूँगा, इसके अलावा जिधर भी है तो आप उन लोगों से रुजू कीजिए। मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हर एक उसकी अपनी एक इस्तिलाहात होती हैं, और वो उसको समझना वही होता है जो बंदा फतवे के अंदर जुड़ा हुआ होता है, उस काम के साथ लगा हुआ होता है। खाली किताबों से नहीं हो जाता, किताब देखी और बस शाफ़ी का मसलक लिख दिया, हनाबिला का मज़हब लिख दिया, ऐसा नहीं होता। नहीं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जब भी वो करें तो आप लोग जो है ना उसको पूरा पहले देखें। और नंबर 4, अल्लाह यकून कौल माखूज़ मिन अक़वाल शाज़्ज़त अल्लती तुख़ालिफ़ु जमाअह फ़ुक़हा, कि वो जो आप कौल ले रहे हो
وہ شاذ قول نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اللہ یکون القول ماخوذ من الاقوال الشاذة التي تخالف جماهير فقهاء الامه، جو کہ وقع مہن انکار علیہ، اور ان کی طرف سے کیا ہو انکار اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. ہر فقی کے کچھ نہ کچھ شاذ اقوال ہو جاتے ہیں. روا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد اللہ صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جو ہے میری امت کو کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں کریں گے. وید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ الی النار، جو اکیلا ہو گیا تو کیا ہوگا، اکیلے ہی جہنم کی طرف چلا گیا. وروی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب تم اختلاف دیکھو تم بڑے اس گروہ کی کیا کرو، تم پیروی کرو اس میں سے، لیکن اس میں سے جو ہے نا جو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے اس میں سے. وقصدت من بعض الفقهاء تفردات، کہتے ہیں کہ بعض فقہاء تفردات ہیں لم یاخذ بها جماہیر اہل العلم بل وقع من انکار علیہا. وان اللجوء الى تلك التفردات، کہ اختیار کرنا، وان اللجوء الى تلك التفردات طلبا للتيسير وتتبعا لرخص مما شنع، جس کو برا کہا ہے علیہ السلف قدیما وحدیثا، سلف نے جو ہے اس کو ہمیشہ برا کہا ہے کہ تفردات کو جمع کر لو. ایسا ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا ایک مزاج ہو جاتا ہے، وہ کرتے ہیں ہر تفرد کو اٹھا کے کیا کر لیں گے، آپ کو سامنے رکھ دیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ جاوید احمد غامدی صاحب کو وہ کریں، اسے کہیں کہ جناب علی یہ آپ نے بات کیسے کہہ دی ہے، تو کہے گا اچھا میں نے یہ تو آج جو 600 سال پہلے فقی نے کہی ہے، 800 سال پہلے فقی نے کہی ہے، تم میرے اوپر اعتراض کرتے ہو. تو تمہارے جو اپنے فقہا ہیں، انفیہ فقہا ہیں، جو دوسرے وہ ہیں، ان کی دیکھو انہوں نے کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کرتے ہیں وہ شاذ جو باتیں ہوتی ہیں وہ اٹھا کے لوگوں امت کے اندر جو ہے نا رکھ کے تو ایک نئی ایک قسم کی ایک تحقیق آ جاتی ہے، لوگ بڑا حیران ہو جاتے ہیں، او ہو کیا ہو گیا، یہ تو بڑی واقعی بڑی زبردست قسم کی تحقیق کر دی، اور وہ ان کی عربی عبارات نکال کے جو ہے نا وہ پیش کر کے جو ہے نا وہ کہنے لگ پڑیں گے دیکھیں ہم نے تمہیں کیا کہا تھا. یہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ایک یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ امت کے اندر ایسی ایسی چیزیں اٹھا کے نا جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ گمراہوں کی عادت ہوتی ہے. صحابہ کے جو چیزیں ہوں گی آپس میں معاملات ہوئے تو ان کی ایک وہ ہوتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا پھر وہ بڑا محقق سمجھتے ہیں، تحقیق والا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں، انڈیا کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آج کل جو ہیں وہ صحابہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر خاص طور پہ جو ہیں، ایک صاحب ہے انڈیا کے اندر، ہم تو پہلے بڑا اچھا سمجھتے تھے کہ جی اچھے علمی آدمی ہیں، لیکن وہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر جو ہیں بہت کچھ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنا ان کی جو ہے نا وہ ہیں، وہ تو رضی اللہ عنہ بھی نہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ سمجھتے کہ جناب ان کے لیے کہنا یہ جائز ہے. اور ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ملا تھے، سرکاری ملا تھے، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں. تو بعض دفعہ یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے یہ خیال کیا کریں کہ اپنی تحقیقات جو ہوتی ہیں نا اپنے آپ کو، یہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو اپنے آپ سے ذرا بڑھ جاتے ہیں نا پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ تفردات اٹھائے پکڑ کے جی اور پھر اس کے اوپر جی. اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جو یہ ایک عمومی بات ہے، اور واقعی جب تک آپ کے سر کے اوپر آپ کے بڑے موجود ہوتے ہیں نا تو آپ کی حاضر رہتی ہے. جب آپ خود بڑے بننے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں نا کہ جی میں بڑا ہو گیا ہوں، پھر بندہ گمراہ ہو جایا کرتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ نا میں خود بڑا ہو گیا ہوں اور مجھے بہت سمجھ آ گئی ہے، اس لیے یہ چیز نہ وہ کریں کہ جو ہے نا اور امت کی ساری اس میں سے جو ہے نا کہتے ہیں قال الامام الاوزاعی رحمۃ اللہ، امام اوزاعی کا من اخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام. دیکھیں جو علماء کے نوادر چیزوں کو، مطلب کہ جو بالکل ایک اس چیز کو کرے گا اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا. اعتماد ختم ہو جاتا ہے نا آپ کو آہستہ 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 کرتے 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 جو ہے.
آگے کہتے ہیں جی وقال حافظ ذہبی رحمۃ اللہ من تتبع رخص المذاہب وزلات المجتہدین فقد رقا دینہ کہتے ہیں کہ جو تلاش کرے گا مذاہب کی رخصتوں کو، ٹھیک ہے نا، وزلات اور پھسلن جو مجتہدین کی بعض جگہ جہاں پہ کیا ہوئے ہیں، پھسلے ہیں یا کچھ وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوگا، اس کا دین کیا ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا. کما قال وغیرہ من اخذ بقول، ہاں نادر کا مطلب بس یہی ہو جاتا ہے نا کہ نادر بھی نادر الوقوع یا شاذ بھی وہی چیز ہوتی ہے، شاذ بھی جو ہوتے ہیں نا کم جو ہوتی ہیں چیزیں جو ہیں، ویسے تو اصطلاح ہے نا حدیث کی، اصول حدیث کے اندر شاذ جو ہے، یہاں سے مراد وہی شاذ سے مراد یا نادر سے وہی ہوتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا ایک وہ کر لیں، یہ اصول حدیث والی اصطلاح نہیں ہے کہ جناب علی اس میں سے. اس لیے بڑی احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں. اور ادھر اس میں واقعی یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی شیخ سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو تب انسان کی حفاظت رہتی ہے. اس کو اب یہ ہمارے مدارس میں ختم ہو گئی ہے جی، شیخ رکھنا یا کسی سے اور اصلاح کا تعلق رکھنا یہ اب ختم ہو گئے ہیں، رکھتے ہی نہیں ہو، کہتے ہیں بس کیا ضرورت ہے جی، بہت ہوتا ہے شوق چڑھتا تو جی جا کے بیعت ہو کے بس سارا شوق پورا ہو گیا بس، حالانکہ اصلاح اور چیز ہے. تو کہتے ہیں جناب علی وقال الحافظ ذهبي رحمۃ اللہ من تتبع رسول المسیح والزلات من فقط رکھتے ہیں قال صحیح من اخذ بقول المکیین فی المتع، یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جی مکہ والوں کا متی، لیکن یہ نسبتیں ٹھیک نہیں ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی مکہ والوں کے نزدیک متا کرنا جائز تھا، تو یہ جو ہے والکوفیین فی النبیذ، کوفیوں کے نزدیک نبیذ کا معاملہ یہ ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے بھی، والمدنیین فی الغنا، گانے کے بارے میں مدینہ والوں کا قول، والشامین فی عصمت الخلفاء، اور شامی حضرات کا جو ہے نا کہ خلفاء جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اس بارے میں. فقط جمع الشر، انہیں کر لیا شر کو جمع کر لیا. وقضا من اخذ فی البیور الربویۃ بمن یحتال علیہ، ایسے ہی اگر بیو ربویہ سودی بیوات کے اندر جو ہے نا بمن یحتال علیہ کی ہیلے والی جو چیزیں جمع کر لے، وفی طلاق و نکاح تحلیل بمن توسع فیہ، طلاق اور نکاح اور حلالے وغیرہ کے اندر ان لوگوں کو کال لے لے جو اس میں غسل کرتے ہیں، وشبہ ذالک فقط تعرض للانحلال، تو وہ تباہی کی طرف جو ہے نا وہ اس کے سامنے چلا گیا ہے کہ اگر اس طرح کی ہر ایک چیز ہے. وقال الامام احمد رحمۃ اللہ لو ان رجل عمل بكل رخصت، ہر رخصت پہ عمل کرے گا، بقول اہل الکوفۃ فی النبیذ، اہل کوفہ نبیذ میں، واہل المدینہ فی السماء، یہ گانے کے اندر، اہل مکہ فی المتع، اہل مکہ کے اندر، کان فاسقا، تو یہ کیا ہوگا، فاسق ہوگا. وقال معمر لو ان رجلا اخذ بقول اہل المدینہ فی السماء بمعنى الغنا، یعنی سما سے مراد یعنی الغنا، واتیان النساء فی ادبارہن، کہ جی عورتوں کے ساتھ ان کی جو ہے پیچھے والی جو ہے راستے کے اندر ان سے وتی کرنا جو ہے اس بارے میں، وبقول اہل مکہ فی المتع، اہل مکہ کا متع کے اندر، والصرف، اور صرف بے صرف وغیرہ کے اندر جو ہے، وبقول اہل کوفہ فی المسکر، نشے والی چیزوں میں، کانا اشر عباد اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ یعنی جو ہے نا اس میں سے جو ہے یہ بدبخت لوگوں میں سے یہ ہو جائے گا. وقال سلیمان التیمی لو اخذت برخصت کل عالم، او قال زلت کل عالم، یعنی ذلہ کا مطلب غلطی جو ہے، یہ پھسلن جو ہے نا ہر عالم کی، اجتماع فی کا شر کلو، تیرے اندر تمام کا تمام شر جمع ہو جائے گا. وقال عبد الرحمن بن لا یکون اماما فی العلم من اخذ بالشاذ، جو شاذ کو لے گا، ولا امام فی العلم من روا عن کل احد، جو ہر ایک سے کرے، ولا یکون امام من حدث بکل، اور اس طرح امام نہیں بن سکتا جو ہر چیز کو، جو چیز کو سنے اس کو آگے بیان کر دے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرے. هذا ما رأوه في الاقوال الشاذة التي صدر من الفقهاء الكبار الموثوقين، تو کہتے ہیں یہ ان اقوال کی بات کر رہے ہیں جو کہ کہیں اقوال شاذہ ہیں، اور کن لوگوں نے کیے ہیں، جو فقہائے کبار اور موثوقین یعنی جن پر اعتماد تھا، الذين شهد لهم اهل العلم بالتفقه والورع، جن کے بارے میں اہل علم نے کیا دیے ہے، شہادت دی ہے ان کے تفقہ اور ان کی پاک دام ورع، مطلب ان کی جو ہے اس میں سے نیکی کے اوپر جو ہے. فما بالک بالاقوال شاذ من بعض من لا علاقۃ له بالعلم والفقہ،
تو پھر تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے اقوال شاذہ ہوتے ہیں، جن کا کوئی علم اور فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ وَإِنَّمَا قَالَ مَا قَالَ، جو کچھ کہہ دیتا ہے بناءً علی آراء المتطرفہ، غیر معتدل رائے جو ہے. یہ آج کل کے جتنے بھی گمراہ جو آج کل کے پروفیسر آگے، جو اٹھتا ہے جی اٹھ کے جی کہتے ہیں میری رائے جو ہے نا قرآن سے جو ہے نا میں نے اس کا یہ استدلال کیا ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ پھر ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ لوگ کیا ہوں گے؟ او عواطف نفسیہ یا خواہشات نفسانیہ کی، او علی ثقافات اجنبیہ، یہ اجنبی ثقافات کہتی ہے. لا تمت الی الاسلام بصلۃ، لا تمت کا مطلب یہ آ جائے گا کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ کسی طرح بھی. یہ آج کل کے پروفیسر وغیرہ اٹھتے ہیں نا، اٹھ جاتے ہیں جی کہتے ہیں جناب مجھے جو ہے نا یہ سمجھ آئی ہے. تو ان لوگوں کی رائے کی آپ کیا وہ کرو گے؟ اقوال شاذہ اٹھا لیے اور اس میں سے جو ہے نا تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے آ گیا بما ہو ارجو دلیلاً، تو اس کو لو جس کی دلیل راجع ہو، اقوا حجتاً، حجت میں قوی ہو، بالنظر الی مصادر شریعت الاسلامیہ، غور کرتے ہوئے شریعت اسلامی کو مصادر کی طرف، مقاصد نبیلہ، اور اس کے جو مقاصد ہیں، واقوال جماہیر الفقہاء، اور فقہاء کے اقوال وغیرہ کو لوگ. الخامس ان یؤخذ ذلک المذہب بجمیع شروط المعتبرہ فیہ، کہ جب آپ کسی مذہب کو لے رہے ہو تو اس کی تمام شرائط کو بھی ساتھ لوگ اس مسئلے کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ لئلا یؤدی ذلک الی التلفیق، فی مسئلہ واحدہ کہ تلفیق لازم نہ پڑھتا مسئلہ تلفیق جو تھا. وفی المناسب ان نذکر، کہ ہم بیان کریں فیما یلی بعض تفصیل مسئلہ تلفیق ہے، واللہ سبحانہ وتعالی التوفیق. تو تلفیق کا مسئلہ جو ہے نا اب اس کو ہم بیان کریں گے. پیچھے جو تھی پیچھے ہم نے بات کی بھی تھی تھوڑی بہت کہ مذہب تو مذہب اور اس میں سے، تو اب تلفیق کا مسئلہ آ رہا ہے. یہ تھوڑا سا ذرا ایک اور پیچیدہ سا مسئلہ آ رہا ہے. تلفیق ہوتی کیا چیز ہے؟ کہ آپ ایک مذہب کے مطابق وہ کر رہے ہو اور اس میں دوسرے کو مذہب کو لے رہے ہو، تو کیا ہوگا، کیا صورت کیا بنتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جی حکم التلفیق الذی تلخص لی فی موضوع تلفیق، حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک جو خلاصہ تلفیق کا، ان حادثہ یقصد بھی فی یقصد بھی فی عامت کلام فقہاء ان یختار مذہبان، کہ جناب اس سے قصد جو کیا گیا ہے جو عام فقہا کے کلام کے اندر جو ہوتا ہے نا، جو تلفیق کہا جاتا ہے کہ تلفیق ممنوع ہے، تلفیق ممنوع ہے، تو کیا ہے کہ ان یختارا، اختیار کیا جائے مذہبان، ٹھیک ہے نا، دو مذہب کو اختیار کیا جائے، فی مسئلۃ واحدہ، ایک ہی مسئلے میں، بحیث تحدث منہ، کہ ایسی صورت آ جائے کہ حالت مرکبہ کیا ہو، لا تجوز فی احد المذہبین، ایسی حالت مرکبہ پیش آ جائے کہ جو کسی بھی مذہب کے مطابق جائز نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی جو ہے نا مثال کے طور پہ دیکھو ذرا، اب اس کی مثال پیش کرنے لگیں کہ تلفیق ہوتی کیا چیز ہے، کہ دونوں مذہب کے مطابق کیا ہو گیا، وہ جائز نہ رہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھی تھی میرے خیال میں یہ جو تھی مثلا ان یاخذ المرء بقول الحنفیہ فی عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة. آپ کو پتہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مذہب کیا ہے؟ کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ جناب علی اگر عورت کو بندہ ہاتھ لگائے تو اس کا جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. شافعی کے نزدیک کیا ہے، جو ہے اگر جو ہے کسی عورت کے ساتھ ہاتھ لگ گیا غیر محرم جو ہے اس میں سے، اس کا وضو کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا، اس میں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور حنفیہ کے نزدیک کیا ہے کہ خون بہنے سے کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے بہ پڑے تو، اور شوافی کے نزدیک خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اب دیکھو ذرا، ان یاخذ المرء بقول الحنفیہ، کہ ایک آدمی لے لیتا ہے قول حنفیہ قول فی عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة، عورت کو ہاتھ لگائے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس کے بارے میں لے لے. وہ مذہب الشافعیہ، اور شافعی کا مذہب لے لیتا ہے فی عدم ہی نہ ٹوٹنے کے اندر، بالدم السائل، بہنے والے خون سے. ویصلی بعد ما مس امرأة وسال من الدم، اس نے کہ کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملایا مثال کے طور پہ، اور پھر جو ہے نا اس کو خون بھی نکلا، لیکن اس نے کہا کہ خیر ہے، ہاتھ ملانے سے کیا ہوا، وضو نہیں ٹوٹا نا، جو ہے حنفیہ کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا. اچھا خون نکل پڑا تھا، اس کو بہ پڑا تھا، تو نے کہا شافعی کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا. فإن هذا لا تصح فی کلا المذہبین، تو دونوں کے نزدیک کیا نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک خون بہنے کی وجہ سے اس کے جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، اور شافعی کے نزدیک جو ہے وہ عورت کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی. تو گویا نماز کے معاملے میں کیا ہوگا، دونوں مذہب کا عمل نہیں ہوا اس کے اوپر.
وقال القرافي، تو یہ تلفیق آ گئی رحمۃ اللہ، يتعين المفتي اذا كان يجوز الانتقال في مذهبه في احد مسائل ان يتفطن لما يفتي به. تو قرافی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی جس مذہب کے مطابق آپ فتویٰ دے رہے ہیں نا تو آپ کو کیا ہونا چاہیے، ان يتفطن، کہ خوب سمجھ لے، لما یفتی بھی، جس کے حکم پر فتویٰ دے رہا ہے اس کو پہلے خوب سمجھ لے کہ بھائی کہ اس مذہب کے نا کہیں تلفیق تو لازم نہیں آئے گی اس میں سے. حل فی المذہب المنتقل عنہ، کیا مذہب منتقل عنہ، جس مذہب سے وہ منتقل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. حل فی المذہب المنتقل عنہ، ٹھیک ہے نا، ما یابہ ام لا، کیونکہ ان کے اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی جو اس کو منع کرتی ہو، ٹھیک ہے نا. جس مذہب سے وہ منتقل ہو رہا ہے کسی اور مذہب کے اندر سے اس مسئلے کے بارے میں، تو کوئی ہمارے اپنے مذہب کے اوپر کوئی وہ تو نہیں آ رہا، اس کی کوئی خلاف بات تو نہیں آئے گی کہ جی. مثال اذا کان المفتی الشافعی یجوز انتقال مثلا مذہب مالکی مذہب الشافعی. اچھا مثال اس کی کیا ہے کہ مفتی شافعی جو ہے وہ جائز قرار دیتا ہے انتقال کو مذہب مالک سے مذہب شافعی کی طرف، ٹھیک ہے نا. وسئل عن ترک التدلیق فی الغسل للمالکی ہے. اب اس سے پوچھا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ جناب، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ جو تھا، جو تدلیق ہوتا ہے نا، ملنا ہوتا ہے، جسم کو ملنا، ہمارے نزدیک کیا ہے، ہمارے نزدیک تو کیا ہے، ایک دفعہ پانی بہا دو پورے جسم کے اوپر، کلی کر لو اور ناک میں پانی ڈال دو تو غسل ہو جاتا ہے. مالکیہ کے نزدیک جو ہے نا جسم کو ملنا بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مالکیہ کے نزدیک جو ہے وہ جو ہے اس میں سے مالکیہ کے نزدیک جسم کو ملنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا بات. اچھا شافعی کے نزدیک غسل کے لیے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے. شافعی کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو غسل نہیں ہوگا. اب ہوا یہ کہ ایک شافعی امام کے مفتی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے بتائیے کہ اگر ایک آدمی جسم کو ملتا نہیں ہے، وہ مالکی تھا، وہ آگے شافعی امام سے پوچھ رہا ہے، تو کیا اس کی جو ہے نا وہ نماز ہو جائے گی؟ نماز اگر پڑھے گا اس کے بعد غسل کرنے کے بعد، غسل واجب تھا اس کے اوپر، اور تو اب یہ اس مالکی کو یہ نہ کہے کہ ہو جائے گی، کیونکہ شافعی میں نزدیک تو ہو گئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ جو بندہ پوچھنے والا ہے وہ مالکی ہے، اور مالکیہ بسم اللہ چانسز یہ ہیں کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا غسل کے شروع میں. جب وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کا تو مطلب ہے اس کا تو غسل ہوگا ہی نہیں، اس کا تو غسل ہی نہیں ہوگا شافعی کے نزدیک. اور یہ کل کہے گا کہ جناب علی اس کی جو وہ تھی، یہ کہتا ہے کہ جناب غسل ہو جائے گا، تو اس کی وجہ کیا آ جائے گی؟ یہ کہے گا کہ جی اس لیے غسل ہو گیا کہ تدلیق نہیں تھی، تو شافعی کے نزدیک تو ہو رہا ہے، لیکن وہ بندہ کیا ہو جائے گا، اس کی تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، تو اس کے مذہب کے مطابق بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں وسئل عن ترک تدلیق، کہ جسم کو ملنے کو اگر کوئی ترک کر دے فی الغسل للمالکی ہے. احناف کے نزدیک تو ہو جائے گا نا، لیکن یہ شافعی مفتی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے نا، شافعی مسئلے سے اگر مسئلہ پوچھ رہا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ایسا نہ کرے کہ اس میں وسئل عن ترک تدلیق فی الغسل المالکی فیتعین اللہ یبیہ، اس کو جائز قرار دیا لأن الصلاۃ تصیر عند مالکیہ باطلۃ باجماع الامامین، دونوں کے نزدیک اس میں سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. لأن المالکیہ لا یبسملوا، بسملہ یبسملوا، اچھا یہ بسملہ یبسملوا کہ یہ بسملہ نہیں پڑھتے، بسملہ، ٹھیک ہے نا. بسملہ یہ خاصیات میں سے، شیخ کو پڑھو گے بسملہ کیسے کہتے ہیں، بسملہ خاصیات کی میں بات کروں، اس لیے میں بسم اللہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، بسملہ. لأن المالکیہ لا یبسملوا کہ وہ بسملہ نہیں وہ کرتے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. اچھا یہ فیبطلھا مالکن، تو امام مالک اس کو بات کر دیں گے لعدم تدلیق، تدلیق نہ ہونے، یبطل الشافعی لعدم اور امام شافعی جو ہے اس کو بات کر دیں گے لعدم البسملہ. ولقد سئلت وقد سئلت مرة الوضوء في السراميز المخروزة بشعر الخنزير. اچھا جی اب یہ تو بات ہو گئی ہے
یہ کرافی جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں نا، امام کرافی کی بات چل رہی ہے. کہتے ہیں وَلَقَدْ سُئِلْتُ مَرَّةً، مجھ سے ایک دفعہ پوچھا گیا ہے جو تھا، ٹھیک ہے نا، مجھ سے پوچھا گیا عن الوضوء فی السرامیز، ہاں اچھا جی، ایسے موضوعوں کے اندر وضو کرنے کے بارے میں، المخروزہ جن کو سیا گیا تھا، بشار الخنزیر، خنزیر کے بالوں سے، خنزیر کے بالوں سے کیا کیا گیا تھا، ان کو موزوں کو سیا گیا تھا. تو اس میں جو ہے نا وضو کرنا جو ہے، سرامیز ایسے میں موزے جو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ جو ہے اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر ایسے سرامیز ہوں جن کو کیا کیا گیا ہے، سیا گیا ہو خنزیر کے بالوں سے، حل تجوز صلاۃ بأثر ذالک الماء الموصل لمواضع الخرز، کہ کیا نماز جائز ہو جائے گی بأثر ذالک الماء، ٹھیک ہے نا، کہ اس پانی کے اوپر سے المباشر، جو المباشر لمواضع الخرز، جو سلائی کی جگہ سے لگ کر آئے، سلائی کی جگہ سے اگر لگ کر آئے گا تو کیا نماز جائز ہو جائے گی؟ پھر بھی جو اس پہ آپ نے جب مسح کیا اس کے اوپر، موضوع کے اوپر. وکان السائل الشافعی، جو سائل تھا وہ کون تھا؟ شافی تھا. فقلت له اما مذہب مالک، ٹھیک ہے نا، امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ فشعر الخنزیر طاہر، ان کے نزدیک کیا خنزیر کا جو بال ہے نا، امام مالک کے نزدیک خنزیر کا بال پاک ہے، خنزیر کا جو بال ہے. غیر انک شافعی، لیکن تم کیونکہ شافی ہو، اچھا تمسح بعض راسک کا، ہو سکتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، بعض سر کا مسح کرتے ہو. آپ کو پتہ ہے شافعی کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے نا، اور شافعی کے نزدیک تو کیا ایسے 3 بالوں کا مسح کر لے گا تو تب بھی کیا ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا. شافعی کے نزدیک 3 بالوں کا. تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم کیا کرو، تم بعض سر کا مسح کرتے ہو، بعض راسک کا. فیتفق الامامان، تو دونوں امام متفق ہو جائیں گے، اللہ بطلان الصلاۃ، تمہاری نماز کے اوپر. مالک لعدم مسح جمیع راس، امام مالک تو اس وجہ سے کہ تمام سر کا مسح نہیں کیا. وہ شافعی لکون شعر الخنزیر نجسا عنده، اور ان کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، ان کے نزدیک جو تھا یہ جو خنزیر کا جو بال ہے یہ کیا ہے، نجس ہے. تو اس معنی کے اندر سے تو اس لیے تمہاری نماز کیا نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہ امثال حاضر المسائل ینبغی تفتن لها، کہ ان کو سمجھنا پڑے گا، فإن کثیر الوقوع، یہ کیا ہیں، بہت کثیر الوقوع، یہ بہت زیادہ پیش آتی رہتی ہیں یہ مسائلیں جو ہیں. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پیش آتی رہتی ہیں کہ جناب علی کہ ایک ہی مسئلے کے اندر کیا ہو جائیں، 2 رائے جمع ہو جائیں اور دونوں متفق ہو جائیں، اس کے بعد اس کو تلفیق کہا جاتا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے نا جو آگے جو علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا یہ کچھ بات کریں گے اور پھر حضرت اس کا جواب دیں گے. بڑا کمال کے حضرت نے جو کیا ہے نا، جواب دیا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ کے آنا ہے کیونکہ یہ بات پیچیدہ ہے. ایسا شیخ عبد الفتاح ابو غدار رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ ذرا اس میں سے کیا وہ پیش ہوتا ہے، یہ پیچیدہ جگہ ہے، تو اگر مطالعہ نہیں کیا ہوا تو نہیں سمجھ پائیں گے اس کو.